ایم کے بعد اور یہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ، تو یہ تو پھر نقصان ہے دونوں پارٹیز، یعنی پیپلز پارٹی کا بھی ہے اوبیسلی لیکن وہ تھوڑا سائڈ پہ ہے۔ دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے آپ نے وہ جو کام کی بات کی نا، مریم نواز اگر پولیس کے کپڑے پہن کے آ جائیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ عوام اس کے اوپر آپ کی جے جے کار کرے گی تو عوام نہیں کرے گی۔ آپ کو پولیس کے کپڑے نہیں تبدیل کرنے، آپ کو پولیس کے ریفارمز تبدیل کرنے ہیں۔ وہ جو بندہ جب جاتا ہے نا، ایک عام سائل جب جاتا ہے پولیس اسٹیشن اور اس کا ٹاکرا ہوتا ہے اے ایس آئی کے ساتھ یا وہاں پہ ایس ایچ او کے ساتھ، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کپڑے ٹھیک کرنے سے کام نہیں بننا۔ یہ سب سے بڑی سوچ جو ہے آپ کو یہ تبدیل ہے۔ دوسری بات یہ، میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بڑے میاں صاحب تو چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن نہیں دینی، بڑے میاں صاحب تو چاہتے تھے کہ الیکشنز ہو جائیں لیکن نہیں ہوا۔ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوا ہے، ہر فیصلے کے اندر آپ کی مرضی تھی۔ شہباز شریف صاحب کا قد ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ وہ آپ کو نہ کر سکیں یا وہ آپ کو کنونس کر سکیں، اور میرے پاس بہت سی ایگزامپلز ایسی ہیں جہاں پہ شہباز شریف صاحب ایکچولی ناراض ہو کے سائڈ پہ ہو گیا کہ اچھا جی بھاجی تسی کر لو پھر تسی جو کرنا ہے، اور آپ نے اپنی مرضی کی۔ تو میں اس تھیوری کو معذرت کے ساتھ نہیں مانتا کہ بڑے میاں سب تو چاہتے تھے کہ جی الیکشنز ہو جائیں لیکن شہباز شریف صاحب نہیں مانے، ایسی بات نہیں، آپ نے ہی کروایا۔ آپ نے ہی بعد میں شہباز شریف صاحب کو یہ بھی کہا، انہوں نے استعفیٰ اپنا لکھ لیا تھا، آپ نے ان کو کہا کہ نہیں اب تو نے استعفیٰ نہیں دینا، تو اس کو کنٹینیو کر۔ سو آج نون لیگ جہاں پہ بھی کھڑی ہوئی ہے، اس کی جو بھی پوزیشن ہے، اس میں صرف اور صرف جو کریڈٹ جاتا ہے وہ بڑے میاں صاحب کو جاتا ہے۔ میں نہ اس کو شہباز شریف صاحب کو مانتا ہوں نہ مریم نواز کو۔ جب آپ نے ووٹ نواز شریف کے نام پہ لیا تو آج اگر پارٹی کا یہ حال ہے تو وہ بھی نواز شریف کے نام کے اوپر ہی ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ نواز شریف جو ہے جب بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ 93 پھر وہ مجھے کیوں نکالا، یعنی آگے کی بات نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں چاہیے کہ اب آگے جو سچویشن آ رہی ہے اس کی بات کریں۔ اسی طرح سے مریم کو انہوں نے لیا تو مریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ نواز شریف ہی ایکچولی رن کر رہے ہیں حکومت، جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ نواز شریف ہی دے رہے ہیں، اور مریم سر عام کہتی بھی ہے کہ یہ پروجیکٹ سارا کام جو ہے نواز شریف کی سربراہی میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں دوبارہ ذرا 1 منٹ کے لیے ڈائنامکس کو آپ کو نا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میاں صاحب 1990 1993 کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو اگر ایک بچہ جو 1990 میں پیدا ہوا تھا آج اس کی عمر ہوگی 34 سال، ٹھیک ہے، ایک 34 سال کا جوان آدمی ہے، مطلب بہت میچور آدمی ہے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 90s کی پولیٹکس میں کیا ہوا ہوگا۔ آپ اس کو اس وقت کے ریفرنسز دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کو پرواہ ہوگی؟ اس نے تو سیاست کو دیکھنا شروع کیا 2008 کے بعد، بی بی کی شہادت کے بعد سے اس نے دیکھنا شروع کیا، الیکشنز ہوتے ہیں، خان صاحب آتے ہیں، اس کے دماغ میں وہ ہسٹری ہے ہی نہیں۔ اس کو کیا پرواہ کہ آپ کے ساتھ 90 میں کیا ہوا یا 97 میں کیا ہوا یا کو کس طرح ہو گیا مشرف صاحب کا، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر آپ نے وہ الماری کھولنے کی کوشش کی نا تو اس میں آپ کے والے بھوت بھی بہت سے زیادہ نکلیں گے، پھر اس میں آئی جی آئی بھی نکلے گی، پھر اس میں یہ بھی نکلے گا کہ وہ سیاستدانوں میں پیسے کس طرح بانٹے گئے اور آپ کو کس طرح حکومت میں لایا گیا، یہ بہت سے بھوت نکلیں گے۔ بطور جماعت مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نئے ٹرینڈز کیا ہیں، نئی چیز کون سی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کا مجھے کبھی کبھار تو اس طرح لگتا ہے کہ صورتحال وہی ہوگی بھی جس طرح آپ وہ کبھی کوئی رشتہ لینے کے لیے جائیں نا تو وہ گھر کا بڑا بزرگ بھی آپ ساتھ لے جاتے ہیں کہ ایوی بیٹھا ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی بھی مجھے وہی صورتحال لگتی ہے کہ وہ پارٹی ان کو اسی طرح ٹریٹ کر رہی ہے کہ ہاں ہم کچھ بھی کر رہے ہوں بس میاں صاحب وہاں پہ نا بیٹھے ہوں، انرجی نہیں رہی بھی نا، ایج بھی بڑھ چکی ہے۔ ابھی پوری الیکشن کیمپین میں آپ دیکھیے روز کا وہ کرتے تھے تو ایک جلسہ کرتے تھے، آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کیمپین کے اندر روز کا ایک جلسہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ تو آپ کو دن کے 3 4 5 جلسے کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن اب ان کی انرجی نہیں ہے، ایج کا فیکٹر ہے، بیماری کا بھی مسئلہ ہے، آپ کتنا کو گھسیٹیں گے ان کو؟